إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ حکم الحاکمین کی شان شایان ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہوتا تھا، یعنی زوجین کے متعلق سیرت رسول کیا ہے، ہماری گفتگو ہوئی. آج کے خطبہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ گھر کے اندر رہ کر خاوند اپنی بیوی کی تربیت کیسے کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی تربیت کیسے فرمایا کرتے تھے. ایک مثالی خاندان، ایک خوبصورت گھرانہ اور پرسکون گھر وہی بن سکتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی صحیح فرما برداری کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا: سبحان اللہ ماذا انزل من اللیلۃ من الفتن. اللہ کی پاکیزگی بیان فرمائی اور فرمایا کہ کس قدر فتنے نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں.
من یوقظ صواحب هذه الحجرات، یہ حجرے والیاں آپ کی ازواج مطہرات، ان کو کون اٹھائے کہ اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں؟ اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرما دیا ربا کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، بہت سی ایسی عورتیں ہوں گی جو دنیا میں لباس تو پہنتی تھیں لیکن قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ امن و امان کا اور پرسکون ماحول کا وہ گھر ہو سکتا ہے جہاں رات کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے کی عادت پڑ جائے، چاہے 2 ہی رکعتیں پڑھ لیں، تہجد کا جس فریقین کو پڑھنے کا موقع مل جائے اور یہ سعادت انہیں نصیب ہو جائے، ان کے گھروں میں سکون نازل ہونا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے۔ یہ عربی دان جانتے ہیں کہ یہ دعا بھی ہو سکتی ہے، یہ خبر بھی ہو سکتی ہے۔ دعا ہو تو مطلب ہے اللہ اس بندے پہ رحم کرے، اور پھر اللہ کے نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر خبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے پہ رحم ہو گیا۔ کون بندہ؟ آپ نے فرمایا قام من اللیل، ابھی فجر کی اذانیں نہیں ہوئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور اکیلا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَتْ عَلَى وَجْهِهَا، یہ خصلتیں، یہ عادتیں اور یہ خوبصورت رویے اور زاویے اللہ کو کتنے پسند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے گھر والی نہیں اٹھتی تو وہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کے اس کے منہ پہ چھینٹا مارتا ہے کہ اللہ کی بندی اٹھ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس بندے پہ اللہ بڑا رحم کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اس عورت پہ بھی اللہ بڑا رحم کرتے ہیں جو رات کو اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے خامند کو جگاتی ہے، اور اس کا خامند بھی اگر نہ بیدار ہو تو وہ بھی اپنے ہاتھ میں پانی کا چلو لے کے اس کے منہ پہ مارتی ہے کہ اٹھ اللہ کے بندے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، جب رات کا پچھلا پہر ہے اللہ احکم الحاکمین خود آسمان دنیا پہ یہ منادی دے رہے ہوتے ہیں ہے کوئی مجھ سے رزق لینے والا، وہ رزق لے لے، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ اس وقت آئے میرے سامنے اپنا دامن اٹھا کے، جھولی پھیلا کے، اپنے بازو پھیلا کے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی شفائیں مانگنے والا، جس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، یہ زوجین یعنی خامد اور بیوی دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ سوچیں اس گھر میں کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی پہلی تربیت یہ فرما دی ہے، رات کے وقت اٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے رونا شروع ہو جاؤ، منایا کرو اپنے رب کو۔ جتنے بھی وبال آتے ہیں، جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کو منا لیا جائے تو اللہ وباؤں اور بلاؤں کو دور کر کے برکتوں اور رحمتوں کا گہوارہ بنا دیتے ہیں اس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سبق گویا کہ یہ دے دیا، عورتوں کو چاہیے
اپنے لباس کا پورا خیال رکھا کریں۔ خاوند کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے لباس اور پردے کا پورا اہتمام کریں۔ آج کل یہ بیچاری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی زبانوں پہ شیطان نے یہ بات بڑی جاری کروا دی ہوئی ہے، اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اور بہت سے مرد حضرات بھی ایسے ہیں کہ جی شرم تو اصل دل میں ہوتی ہے، نمازاں تے دل دیاں ہوندیاں نے، سب کچھ دل کا ہوتا ہے۔ اگر بات دل کی ہی تھی تو پھر اس کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، اللہ کے پیغمبر کی بیویاں، ازواج مطہرات، اسوہ رسول ہمیں کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کو پردہ کروا دیا تھا۔ ان کے دل جیسا دل ہو سکتا ہے کسی کا؟ اگر پردے دلوں کے ہوتے تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ یہ نہ فرماتی کہ ہم اتنی چادر میں لپٹ کے آ رہی ہوتی تھی نماز پڑھ کے کہ دور سے آنے والا ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا مرد آ رہا ہے کہ عورت آ رہی ہے۔ پوری کی پوری چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ اور عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے خاوند کی عزت کا صحیح خیال کرتی ہے۔ جو عورت بے پردہ ہے، لباس تنگ پہنتی ہے، بے پردگی کا سا ماحول پیدا کرتی ہے، اپنے کسی بھی عمل سے وہ غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اللہ نہ کرے اس کی نیت ہی یہ ہے کہ خوشبوئیں لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پہ تو اللہ جنت کی ہوا بھی آرام کر دیتے ہیں، جنت کی خوشبو بھی آرام کر دیتے ہیں۔ اور ایسے مرد کو بھی سوچنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا، جو اپنی ماں بہن بیٹی کا خیال نہیں رکھتا، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، وہ کہاں آتی ہے کہاں جاتی ہے، یہ دیوس ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اور آپ نے فرمایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شرم و حیا کی پیکر ہوں گی یہ عورتیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں کو حکم دیا کہ اپنی چادریں ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، تو یہ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ ہم اپنے پلو زمین پہ لٹکائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو یہ پوچھنے لگیں کہ ہم کتنا اپنا کپڑا زمین پہ لٹکائیں تاکہ ہمارے ٹخنوں پہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت لٹکایا کرو۔ ایک بالشت، جس کو ہم پنجابی میں ایک گٹھ کہتے ہیں، تمہارا اتنا کپڑا زمین پہ لٹکنا چاہیے، زمین پہ گھسٹنا چاہیے تاکہ کسی عورت کے پاؤں پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ شرم و حیا کی پیکر کیا فرمانے لگی؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر اگر ہم نے ایک بالشت لٹکایا نا اپنا کپڑا، پھر تو لوگوں کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہے، آپ اضافہ فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرن، تم ایک ہاتھ اپنا کپڑا زمین پہ لٹکا لیا کرو۔ شرم و حیا کی مثالیں ہیں یہ۔ بعض لوگ بیچارے اپنے عقلوں کے پجاری ہوتے ہیں، لو جی پھر کپڑا تے پلیت نہیں ہو جائے گا، جگہ جگہ پہ زمین پہ لگے گا تو عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کریں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس زمین کو اللہ نے پاک بنایا ہے اور پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اگر اس کے کپڑے پہ کوئی چیز لگ جائے گی، وہ کپڑا جب زمین پہ گھسے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں خود ہی پاک ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی تربیت فرما رہے ہیں، پردے میں نکلا کرے، نبی کی بیویاں ہیں بھائی۔ تو
آج تو 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، عروج پہ ہے فتنے اور عروج پہ ہے بے حیائی اور عریانی اور فحاشی، اور چاہتا ہی یہ ہے آپ کا میڈیا اور آپ کے سارے پرنٹ میڈیا کہہ لیں، الیکٹرانک میڈیا کہہ لیں، عورت کو اشتہار بنا کے پیش کر دیا گیا۔ آج تو بڑی ہی اشد ضرورت ہے کہ عورت اپنے گھر سے نکلے، اپنے محرم کے ساتھ نکلے اور پورے کا پورا لباس تن کر کے اور پورے کے پورے پردے کا خیال کر کے اپنے گھر سے نکلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی گھر بیٹھ کے اور گھر میں رہ کے یہ بھی تربیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتے، وہاں آپ اپنی بیویوں کو اذکار سکھایا کرتے تھے، ذکر و اذکار۔ وہ گھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر قبرستان ہے، وہ مردوں کا گھر ہے۔ اور زندہ اور مردہ آدمی کے درمیان فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ زندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، مردہ تو نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھاؤ اپنی بیویوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی دیگر ازواج مطہرات کی موجودگی میں حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ ہر قسم کا جادو، یہ نظر کا لگ جانا اور بچوں کو تکلیف دہ چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسی لیے دم کیا کرتے تھے کہ یہ مجھے دیکھ کے ان چیزوں کو یاد کریں۔ یہ سبق ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ ان ماؤں کو چاہیے جب رات کو بچے سو جائیں تو ان بچوں کے اوپر یہ دم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پہ بھی دم کیا کرتے، اور جب آپ بیمار ہو گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ سے ہی تو سبق پڑھا ہے، وہ آپ کی ہی بیوی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی۔ آپ جیسے ہاتھ تو کسی کے مبارک نہیں ہو سکتے نا، آپ اپنے ہاتھوں کو جمع فرما کے آخری تینوں کو پڑھ کے ان میں پھونک مارتے اور اپنے پورے بدن پہ پھیرا کرتے تھے۔ جب بیمار ہو گئے، یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، تو صدیقہ کائنات یہ پھونک پڑھ کے آپ ہی کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی تھی اور آپ کے دست شفقت سے آپ کے ہی جسم مبارک پہ وہ ہاتھ پھیر دیا کرتی تھی۔ یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن مجید کی تلاوت اپنی بیویوں کو سکھائیں، جو طرح طرح کے آج کل مطالبے کرتی ہیں نا اپنے خامدوں سے، میرے بچوں کو موبائل لے کے دیں، میرے گھر میں 24 انچ کا LCD لگا کے دیں، ہمیں ڈش لگا کے دیں، ہمیں کیبل لگا کے دیں۔ ایسے گھر اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ڈوبتے چلے جائیں گے اور اولاد نافرمانی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اور زوجین کے درمیان افتراق کی اور انشقاق کی اور لڑائی جھگڑے اور اختلاف کی اور بدگمانی اور بدزبانی کی فضائیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور شادی کا جو مقصد تھا کہ اللہ سکون دیتے، وہ مقصد سرے سے تبدیل ہو کے رہ جائے گا۔ گھروں میں تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا گھر تشریف لاتے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ کئی دفعہ یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ میں اور آپ گھر میں جو کچھ کریں گے وہ بچے آٹومیٹکلی طور پہ اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر والے خود اس سے سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا سنتیں گھر جا کے پڑھا کرو؟ اسی لیے، اور بہترین سنتیں وہ ہوتی ہیں جو گھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو شخص گھر میں وضو کرے، بچوں کے سامنے وضو کرے، سنتیں ادا کرے، بچے اس کو دیکھے اور تجربہ کر لیں۔ آپ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، بچے دوڑ کے آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کریں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ قیام کریں گے۔ اور یہ اسی لیے شاید اتنی فضیلت میسر آئی کہ آپ نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر لے، اس نے سنتیں وہاں پہ ادا کر لی ہیں، پھر وہ چل کے مسجد میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا ہر فرضی نماز پڑھنے پہ اللہ اسے حج مقبول کا ثواب نصیب فرماتے۔ یہ فضیلتیں تب حاصل ہوں جب گھر والوں کی تربیت ہوگی۔ اللہ نہ کرے یہ گھر میں ناچاکی، اختلاف
اور بعض دفعہ ایک دوسرے سے زبان درازی اور تیزی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ ناراض ہو کے گھر سے نکل جائیں، قطع تعلق ہی کر لیں اور اپنے انداز کو اس قدر بدل لیں کہ بیوی کی ہی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے زاویے ہوئے، اور ہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یہ صرف اپنی بیویوں سے نہیں، آپ کا کوئی دوست کیوں نہ ہو، آپ کا سجن کیوں نہ ہو، آپ کا یار کیوں نہ ہو، آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کا پارٹنر کیوں نہ ہو، آپ کا دوست کیوں نہ ہو، آپ کا شاگرد کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ اس کا جیسا بھی تعلق کیوں نہیں ہے، آپ نے سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کو سب سے آگے رکھنا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ میرے اس کے ساتھ وہی پیار محبت کی فضا رہے جو پہلے تھی، اسے پتہ چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی ایک بیوی نے دوسری بیوی کو کہہ دیا تھا، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گٹھے قد والی، وہ چھوٹے قد کی تھی، یہ شکلیں، یہ عقلیں، یہ صورتیں اور حسن یہ تو اللہ دینے والا ہے۔ جب اس پہ کوئی بندہ زبان درازی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ کر رہا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب آپ کسی کو مذاق کرتے ہیں نا، تیری شکل کیسی ہے، تیرا قد کیسا ہے، تو اس کو تو بھائی اللہ نے بنایا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہوا کو گالی نہ دیا کرو۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے اور ہوا بڑی تیز چلی، تو عرب کے صحرا میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو ریت اڑ اڑ کے چہرے پہ لگتی ہے، اور ان کے یہ رومال جو اوپر رکھتے ہیں وہ قابو نہیں آتے اور سواریاں بفرتی ہیں، تو ایک بندے نے ہوا کو گالی دے دی۔ نہ زمانے کو برا بھلا کہو، نہ ہواؤں کو برا بھلا کہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعن الريح، ہوا کو کیوں برا بھلا کہتے ہو، فإنها مأمورة، یہ تو جب بھی چلتی ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے، گویا کہ تو اللہ کے فیصلے کو گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی زمانہ بڑا گندا آ گیا، نعوذ باللہ، زمانہ بڑا برا آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں نہ دیا کرو۔ زمانہ ہے کیا؟ یہ تو دن رات کے بدلنے کا نام ہے، یہ تو لیل و نہار کی تقلیب کا نام ہے، اور اس کو بدلنے والا خود اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم ویسب ابن آدم، مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، یا اللہ تجھے کیسے گالی دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زوجہ محترمہ کی زبان سے سنا نا کہ وہ دوسری کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر لی ہیں جو غیر شرعی ہے، اس کو گٹھنے قد کا کہہ کے وہ گویا کہ تنزیہ انداز میں اس کو پکار رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، جو بھی ہیں، جہاں شریعت کا مسئلہ آ جائے وہاں آپ کا انداز اور ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تیرے کلمات سمندر کے پانی میں ملا دے، سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، تو نے اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ پکارا جو اللہ احکم الحاکمین جس کو قطعاً پسند نہیں کرتے ہیں۔ کسی کی مذاق اڑانے کی کس کے پاس کیا اجازت ہے جب شریعت نے اس بات سے روکا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا تھا، یہ گھر میں اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ ان کے گھر میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی نے برتن بھیج دیا، اس میں کھانا بھی تھا، کوئی کھانے پینے والی چیز بھی تھی۔ ہوتا ہے وہ اپنی محبت میں چاہتی تھی کہ آپ میرے پاس ہیں تو آج کھانا میرے پاس ہی کھائیں، تو انہوں نے فرمایا اس کو واپس لے جاؤ۔ اب غالباً بھیجنے والی سیدہ زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لانے والا غلام تھا یا بچہ تھا یا بچی تھی، وہ آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے لگے، تو سیدہ عائشہ نے یوں کر کے ہاتھ مارا اور وہ مٹی کا برتن پلیٹ نما
نیچے گرا، ٹوٹ گیا، کھانا بھی نیچے گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اسی طرح کا برتن جو سیدہ عائشہ کا گھر میں پڑا تھا وہ پکڑا، وہ اٹھایا، اس میں وہ گرا ہوا کھانا داخل کیا اور وہ برتن واپس دے کے فرمایا یہ برتن کے بدلے تمہارا برتن ہے، اب ٹوٹا ہوا یہاں رکھ لو اور تمہارا صحیح سالم اس کے گھر واپس چلا جائے گا۔ اصلاح کی جا رہی ہے بیویوں، ڈانٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے۔ اور یہ بات ویسے بڑے کام کی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اگر کسی بندے سے ایسی غلطی ہو رہی ہے جس غلطی کی بنیاد اس کی ضد نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے، اس کا اپنا اس میں کردار نہیں ہے، کوئی اس میں شرعی مسئلہ ہے۔ عائشہ یہ چاہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں اپنے نبی کی خدمت کروں، اپنے خاوند کی خدمت کروں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو نہیں ڈانٹا، بس آپ نے وہ بدلہ جو پورا ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن اٹھایا اور برتن کے بدلے برتن واپس فرما کے گویا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، اپنی بیویوں کو سکھانے کے لیے آپ اپنے منہ کو انتہائی پاک صاف رکھا کرتے تھے، ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی داخل ہوئے اور وہ مسواک کر رہے ہیں۔ تربیت ہوئی ہوتی ہے، تربیت انسان اپنے قول سے زیادہ فعل سے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اٹھیں اور مسواک کے اوپر لگ گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اشارہ کیا اور عبد الرحمن کے منہ سے مسواک پکڑا، اور مسواک پکڑ کے صدیقہ کائنات نے اپنے دانتوں میں چبایا، اس کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھ دیا۔ کس نے تربیت کی ہے اپنے گھر والوں کی اتنی؟ بھائیو، اگر گھر میں اللہ نہ کرے گالیوں گلوچ، گالم، اختلاف، لڑائی جھگڑے، اللہ کی نافرمانی، اور آج کل کا یہ جو انٹرنیٹ کا ماحول ہے بے حیائی، ہر ویلے بچے چڑھے ہوئے ہیں، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی ایپ پہ کھول کے بیٹھا ہے، کوئی کس پہ کھول کے بیٹھا ہے۔ اس طرح تو گھر میں تربیت نہیں ہو سکتی بھائی، نہ بیویوں کی نہ بچوں کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہم بچوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو انتہائی خوبصورت لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ تربیت ہے۔ بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے ہم اگر کسی کو الٹے نام سے پکاریں گے، بچہ وہی عادت پکڑے گا، گھر والے وہی عادت پکڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو یا حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ حمیرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہو اور وہ سرخی کی طرح بھکتا ہوا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے ان کو آواز دیا کرتے تھے۔ زوجین میں محبت ایسے ہی قائم ہوتی ہے جب وہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واضح و نصیحت فرمایا کرتے، اپنے گھر والوں کو آپ اذکار بتلایا کرتے کہ تم نے کون سے اذکار کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم سبق ہے، کوئی گھر میں ایسی چیز آپ دیکھتے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، حالانکہ لگتا یہ ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو پتہ نہ ہو، آپ داخل ہونے لگے تو گھر کے دروازے پہ رک گئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ صدیقہ سوچنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل کیوں نہیں ہو رہے۔ تربیت کا یہ ایک انداز ہے، صرف مارنے سے تربیتیں نہیں ہوتی، ہر ویلے ڈانٹنے سے تربیتیں نہیں ہوتی۔ تربیت کے یہ سارے اسلوب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ عورت حد سے بڑھ رہی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ سب کچھ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتا ہے۔
آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب صدیقہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھر میں داخل نہیں ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ تصویر والا پردہ تو نے کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ یہ سامنے جو پردہ مجھے نظر آ رہا ہے جس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ پردہ میرے گھر میں کیوں داخل ہو گیا؟ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو یا اس گھر میں کتا رہتا ہو۔ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی۔ گھروں میں برکتیں ان چیزوں کو ختم کرنے سے آئیں گی بھائی، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ صدیقہ کائنات نے کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتی ہوں، جلدی سے اس کپڑے کو پھاڑ دیا تھا اور پھاڑ کے اس کے سر کچل کے تصویروں کے تکیہ بنا کے اور یہ نیچے بچھانے والا گدا بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی سامنے لگا ہوا تھا کپڑا جس پہ شاید زندہ چیزوں کی تصویریں تو نہیں تھیں لیکن کچھ تصویریں پھر بھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے یوں کر کے نظر اوپر کو اٹھ گئی تو آپ نے سلام پھیرتے ہی فرمایا امیتی کرامی کی انازا عائشہ، عائشہ یہ پردہ مجھ سے دور کرنا۔ اسلوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اسلوب اختیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکٹھی ہو گئے، آپ سے کچھ دنیا کا مطالبہ کرنے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویوں کو کہا بھی ہے تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے آپ نے لا تکونوا ابناء دنیا، دنیا کے بندے نہ بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، بل تکونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بننے کی کوشش کرو۔ اب یہ بیچاری اکٹھی ہو کے آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ آپ نے 1 مہینہ اپنی ساری بیویوں سے تعلق توڑ دیا۔ اگر بیوی نافرمانی کی طرف بڑھ رہی ہو نا، ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت خطرناک اور غلط ہے۔ عربوں میں تو خیر حد سے زیادہ ہے، اور اب ہمارے ہاں بھی اس کی فیصد بہت بڑھ گئی ہوئی ہے۔ بات بات پہ اور ہر قسم کے جھگڑے پہ فوراً طلاق دینے کے لیے تیار۔ طلاق حل نہیں، طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے، طلاق مسئلے کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ شریعت کے اصول پڑھو کہ بیوی اگر نافرمان ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ حکم الحاکمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، بیوی اعراض پہ اتر آئی ہے، منہ موڑتی ہے، بات نہیں مانتی، خامند کو تنگ کرتی ہے، تو قرآن مجید میں ہے فَاعِظُوهُنَّ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کیا کرو۔ یہ بیچاری بڑی جلدی بات ماننے والی ہوتی ہیں، اگر بات سمجھانے سے اور واعظ و نصیحت کرنے سے اور خیر کی بات کرنے سے کوئی کام نہیں بنا تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، گھر میں رہ کے ان سے اپنے بستر جدا کر۔ اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بات یوں پھیل گئی کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ معاشرے کی بڑی بیماری ہے۔ ہوتی بات کیا ہے، کرتے کیا ہیں، پھیلتی کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی بیٹی حفصہ بھی آپ کے نکاح میں ہے اور وہ وقتاً فوقتاً حفصہ کو سمجھاتے رہتے تھے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی کرتے تھے کہ یہ جو مہاجر عورتیں ہیں نا مکہ میں رہنے والی، ان کی جرت نہیں تھی ہمارے سامنے بات کرنے کی مکہ میں، لیکن یہ مدینہ کی انصار عورتیں بڑی بہادر ہیں اپنے خامدوں پہ، یہ بڑی باتیں کر لیتی ہیں، اور اب ہماری بیویاں بھی ان کو دیکھ دیکھ کے باتیں کرنے پہ آ جاتی ہیں۔ عورت کے اپنے زاویے، اپنے اصول زندگی گزارنے کے، خامد کے اپنے، تو اس لیے روکا کرتے تھے حفصہ اس طرح کی بات نہ کیا کرو، اللہ کے نبی کے سامنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم تم بعض دفعہ بات کر لیتی ہو۔
حضرت عمر کو بھی کسی نے جا کے کہہ دیا آپ کی بیٹی کو بھی طلاق ہوگی۔ تو سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا گھبرایا اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کی داخل ہونے کی۔ غلام آیا، مجھے اجازت ملی، میں آپ کے پاس بیٹھا لیکن بات نہ کر سکا اور پھر اتر کے مسجد نبوی میں آ گیا۔ پھر میں نے جرت کی لیکن پھر بات کرنے کا موقع نہ ملا، دل نہیں کیا۔ تیسری دفعہ میں نے پوچھ لیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں، جو قرآن کا فیصلہ ہے اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اگر بیوی واض و نصیحت سے نہیں مانی، بستر جدا کر لو، اس سے میاں بیوی والے تعلق توڑ دو کچھ وقفے کے لیے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے، یہ شریعت نے حل بتائے ہیں بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا اگر تم دنیا کی طلبگار ہو مجھ سے مانگو، کیا مانگنا ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور طلاق دے کے تمہیں جدا کر دیتا ہوں، اور اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی جیسے میں گزار رہا ہوں۔ اور یہ بات حقیقت میں یہ ہے، اور رب کعبہ کی قسم وہ عورتیں بڑی خوش قسمت ہیں، بڑی خوش نصیب ہیں کہ جن کے خامد نیک ہوں اور اللہ ان کو دنیا دے نہ دے، وہ ان کے ساتھ زندگی یوں گزارے جیسے گزارنے کا حق ہے۔ یہ ہمارے پاس سوال و جواب آتے رہتے ہیں۔ میں نے ہماری مسجد والے گروپ میں وہ سوال بھی بھیجا تھا کہ ابھی بھی اللہ کی کچھ بندیاں ایسی ہیں، عورت نے سوال کیا کہ میں اپنے خامند کو، بڑے عرصے سے بیمار ہیں، ان کے اعضاء کام نہیں کرتے، خود اٹھا کے لے کے جاتی ہوں، واش روم کرواتی ہوں، میں ان کو نہلاتی ہوں، میں ان کو دھوتی ہوں، میں سب کچھ خود کرتی ہوں، اور کبھی کبھی ان کو نہلاتے ہوئے، دھلاتے ہوئے اور ان کو واش روم کرواتے ہوئے میری زبان سے نکل جاتا ہے کہ بیٹے سیدھے ہو کے بیٹھو۔ تو میں نے واپسی جواب تو شرعی طور پہ جو دیا کہ اس میں کوئی کباط نہیں ہے، خامند اگر اپنی بیوی کو اس طرح کا رشتہ بولے تو اس وقت کفارہ پڑ جاتا ہے، طلاق تو نہیں ہوتی، لیکن عورت بول دے، ارادے سے بھی بول دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو چلے آپ کی زبان سے تو محبت سے نکلتا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بڑی ہی کمال اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی دلیل ہے کہ آپ اپنے خامند سے اس حالت میں بھی اتنی محبت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی بیویوں کو خوشخبری دی کہ وہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ آج تو گھروں میں ہر طرح کی اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن بیوی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ناشکری کہ اس کی زبان پہ شکر کا کوئی کلمہ آتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا لینی ہے لے لو اور میں تم سب کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ زندگی گزارو جیسے میں گزارتا ہوں۔ تو وہ بیچاری تو ساری خاموش ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر 1 مہینے کے لیے آپ نے قسم اٹھا دی میں تمہارے قریب نہیں جاؤں۔ 29 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اوپر والے حصے پہ چلے گئے، ساری بیویوں سے آپ جدا ہو گئے۔ 29 دن کے بعد آپ نیچے اتر رہے تھے اپنی ازواج مطہرات کے پاس آنے کے لیے، تو سیدہ عائشہ فرمانے لگیں ابھی تو 1 دن باقی ہے، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، آپ 1 دن پہلے ہی اتر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی مہینہ 29 تاریخ کا بھی ہوتا ہے، اصلاح بیوی کی کر دی۔ 1 مہینہ کی جدائی یہ ایک ذریعہ ہے عورت کو سمجھانے کا اگر وہ نافرمانی پہ اتر آتی ہے، اور قرآن کہتا ہے اگر اس بات پہ بھی وہ نہیں مان رہی فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کی طرف سے بھی ایک بندہ اٹھے، کوئی عورت کی طرف سے بھی آ جائے اور مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی خدا نخواستہ بات نہیں بنتی اور وہ فیصلہ یہی کر دیتے ہیں کہ یہ آپس میں نہیں رہ سکتے تو جدا ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے جہاں نکاح کے احکام رکھے ہیں وہاں طلاق کے بھی رکھے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت کچھ اس انداز میں بھی کی۔ اگر کوئی بات غیر شرعی نظر آئے وہاں ناراضگی ہونی چاہیے بیوی سے، اس کو پتہ چلنا چاہیے
کہ میرے خامد کے ہاں اگر سب سے محبوب کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا دین ہے، اور آپ اگر اللہ کی قسم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں اور میں کر لوں، ہمارے گھروں میں سکون ہی سکون ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جس انداز میں بھی بیٹھے ہوتے تھے نا، اذان ہوتی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کا چہرہ یوں ہو جاتا تھا اور آپ اس قدر جلدی سے گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہمارے سے آپ کا یوں بے رخی کا معاملہ بن جاتا تھا، ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ ہمیں جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں پہ چل کے اپنی بیویوں کی اصلاح کی ہے، محبت کے انداز میں بھی، ناراضگی کے اصول میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی امور میں غصہ فرما کے بھی، اور پھر ہر انداز میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کے بھی۔ گھر میں ذکر کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، خامند کی عزت کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر اللہ توفیق دے تو رات کو میاں بیوی اٹھ کے کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں جب فجر کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہوتی، اور وہ گھر انتہائی رحمتوں کا گہوارہ ہوتا ہے، اور وہ زوجین اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں تاکہ ہم اٹھ کے 2 رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ لیں۔ میری اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہر قسم کے اختلاف و انتشار سے بچائے۔ انہ سمیع قریب مجیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔